بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت سورہ لہب میں نے تلاوت کیا ہے، اور ملکی سطح پر جو کچھ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، گستاخیوں کے پیش نظر، چاہے وہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو، چاہے وہ قرآن کی شان میں گستاخی ہو، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو۔ میں نے سورہ لہب کی تلاوت کی اور آج کے خطبے میں اس کا ترجمہ اور مختصر مطلب بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ لہب کا ترجمہ پہلے آپ سن لیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کا مال جو کچھ کہ اس نے کمایا۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، بہت جلد وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس صورت کا پس منظر آپ ذہن میں رکھیں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ صورت کا پس منظر کیا ہے؟ آج ہمارے پاس کسی
اہم قبر سے مطلع کرنا ہو، آگاہ کرنا ہو، قوم کو بتانا ہو، تو ہمارے پاس مختلف قسم کے میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ کوئی بھی آدمی قوم کے لوگوں کو مطلع کرنا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کرتا ہے، لوگوں تک بات پہنچتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کو جو بات پہنچائی جاتی تھی، خاص طور سے مکہ کے اندر صفا پہاڑ مشہور ہے، ہم جانتے ہیں۔ اگر بستی کے لوگوں کو کوئی اہم چیز کی اطلاع دینا ہوتا، خبر دینا ہوتا، تو لوگ اس پہاڑ پر آتے، اعلان کرتے، نعرہ لگاتے۔ اس کی آواز سن کر تمام لوگ پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتے اور سامنے والا جو پیغام دے رہا ہے اس کو سن لیتے۔ تو اس دور کا وہ نیشنل میڈیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے اس میڈیا کا استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور صبح کی اولین ساعتوں میں اعلان کیا، یا صباحا، ہائے صبح کی مصیبت، ہائے صبح کی آفت۔ لوگوں کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی تو لوگ اس آواز پر لپک پڑے کہ بھائی یہ بڑی مانوس آواز لگ رہی ہے، کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم معاملہ ہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں تو تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے دوڑ پڑے۔ جو آ سکتا تھا تو وہ برابر آ گیا، اور جو نہیں آ سکتا تھا اس نے کسی نمائندے کو بھیج دیا کہ کہا جاؤ دیکھو محمد کیا میسج دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں اس پہاڑ کی بلندی پہ ٹھہرا ہوا ہوں اور میں اپنے سامنے کے حالات سے بھی واقف ہوں، اپنے پیچھے کے حالات سے بھی میں بخوبی واقف ہوں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے، جو تم پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، بتاؤ کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ اس وقت لوگوں نے بیک وقت ایک ہی جواب دیا۔ کیا جواب تھا ان کا؟ کہا ما جربناک الا صدقا، کہا محمد ہم نے آپ کو بچپن سے سچا ہی پایا ہے، آپ کی بات میں سچائی ہی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ میری سچائی کی، میری امانت داری کی گواہی دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کا عذاب تمہاری طرف بڑا چلا آ رہا ہے، بتوں کی گندگی کو ترک کرو، اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عرب کے لوگ تھے، میسج عربی زبان میں تھا، وہ لوگ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی وحدت کی دعوت دے رہے ہیں، بتوں کی گندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کو لوگوں نے سنا تو اس ساری پبلک میں
سب سے پہلے جس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ غیر نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اس نے مخالفت کی، کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، لہذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ یاد رکھیں یہ وہی ابو لہب ہے، یہ وہی ابو لہب ہے کہ جب ابو لہب کی لونڈی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث ہوئے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی دشمنی کرنے والا سب سے پہلا ابو لہب تھا۔ آج بھی لوگ نبی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہیں جو ابو لہب کے راستے پہ چلتے ہیں۔ توحید کا پیغام سنانے والوں کو مختلف الفاظ سے نوازتے ہیں، مختلف قسم کی گالیاں دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہو اسے محمد رسول اللہ کی بات سے بھی محبت ہو۔ ابو لہب کو محمد رسول اللہ کی ذات سے جو ہے محبت تھی، لیکن ابو لہب کو محمد رسول اللہ کی بات سے اختلاف تھا۔ ابو لہب نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور بددعا کے الفاظ اس نے استعمال کیے۔ کیا کہا تھا؟ تبن لکا یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ اور اللہ نے نبی کا دفاع کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لیا۔ اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مشن کی مخالفت کرنے والے آتے رہیں گے، گستاخی کرنے والے آتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے چلیں، آپ کے دشمنوں سے ہم نمٹ لیں گے، اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ ابو لہب نے مخالفت کی، تبن لکا یا محمد، اور اللہ نے اسی کے الفاظ میں جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ برباد ہو گیا۔ ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی ہاتھ، جسمانی ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ اور ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے پاور۔ الیکشن کا پیریڈ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں ہاتھ دو، فلاں کا ساتھ دو، فلاں کا ساتھ دے کر اس کے ہاتھ مضبوط کرو۔ ابو لہب کو یہ غرور تھا کہ میں رئیس ہوں، میں مالدار ہوں، میرا سکہ مکے کے اندر چلتا ہے، سیاسی قوت کا وہ مالک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انتقام لیا تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل کر دیے، اور پھر اس کی سیاسی قوت و طاقت کا خاتمہ اللہ نے کر دیا۔ کیسے خاتمہ اللہ نے کیا؟ جنگ بدر کو آپ دیکھ لیں،
जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा चचा अबू जहल भी था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले, आपके मिशन की मुखालफत करने वाले जंगे बदर के मौके पर एक एक करके तमाम के तमाम कुत्ते की मौत मारे गए। आदमी को अपनी दौलत पर, सियासी कुव्वत पर बड़ा फक्र होता है। आदमी कहता है कि भाई मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मैं खुशहाल हूं, मेरे पास इतनी दौलत है कि 7 पीढ़ियां जो है खा सकती हैं। सियासी कुव्वत है, दबदबा है, औलाद है, माल है, आदमी इस पे फक्र करता है। अल्लाह ने कहा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कि जो कुछ अबू लहब ने कमाया उसका माल उसके कुछ काम ना आया। आदमी क्या चाहता है? बीमार हो जाऊं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर पैसों के अंबार लगाकर मैं अपना इलाज करा लूंगा, बीमारी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस गुस्ताखे रसूल अबू लहब को पकड़ा तो चेचक की बीमारी में अल्लाह ने उसे मुसल्लत कर दिया। उसकी गर्दन में एक गुठली निकल आई, जिस्म से इतनी गंदी बो आती थी कि बीवी उससे दूर हो गई, बच्चे उससे दूर हो गए, वो एक कोठरी के अंदर पड़ा रहा, यहां तक कि जब मौत उस पर मुसल्लत हुई तो 3 दिन तक उसकी लाश घर के अंदर सड़ी रही। बदबू से सारी बस्ती के अंदर ताफुन फैल गया। कोई बेटा करीब नहीं, दौलत करीब नहीं। आखिर में बेटों ने चंद हबशी गुलामों को पैसे देकर उन्हें पिलाकर बाप की लाश को ठिकाने लगाया। कैसे? अबू लहब की लाश को बड़ी बड़ी लकड़ियों से एक गड़ा खोदा गया और बड़ी बड़ी लकड़ियों से उसे ढकेल कर उस गड़े के अंदर उसे डाला गया और दूर से उसके ऊपर पत्थर बरसा कर उस गड़े को बंद किया गया। अल्लाह ने कहा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब का माल जिस पर वो डेंगे मारता था कि मेरा मुसीबत कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मालो दौलत का मालिक हूं, सियासी कुव्वत व दबदबा है, आल औलाद अल्लाह ने दिया है, कोई भी मुसीबत आएगी माल से मैं दिफा करूंगा। मुसीबत आएगी, नौजवान बेटे मेरे बाजू हैं, दस्तो बाजू उनके मजबूत हैं, वो दिफा करेंगे, सियासी कुव्वत के जरिए से मेरा दिफा होगा। अल्लाह ताला ने असुर लहब में जो उसको इबरत बना के छोड़ दिया। वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, और सयस्ला नारन ज़ात लहब, और साथ में अल्लाह ने कहा कि दुनिया का अंजाम तो अबू लहब ने देख लिया, आखिरत का अंजाम ये होगा कि अबू लहब भड़कती हुई, शोले मारती हुई आग के अंदर ये जाएगा। वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, अबू लहब ही नहीं, साथ में अबू लहब की बीवी थी जो लगाऊ बुझाऊ के काम करती थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन की ये दुश्मन थी। दिन भर जाती, खारदार काटियां चुन के लाती और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती, ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए निकले तो ये काटियां आपके पैरों में चुभे। अल्लाह ने कहा वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, इस भड़कती हुई आग में सिर्फ अबू लहब नहीं बल्कि उसकी बीवी उम्मे जमील, उसकी बीवी का नाम था उम्मे जमील। उम्मे जमील जो खारदार काटिया जो है चुन के लाती थी, वो भी जो है भड़कती हुई आग में जाएगी।
فی جیدہا حبل من مسد، وہ گردن میں ایک رسی ڈال لے کر پھرتی تھی تاکہ کانٹیوں کو باندھے۔ اللہ نے انجام بتایا کہ جب یہ جہنم میں جائے گی تو یہ پٹا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی جو تاریخ ہے یہ نئی تاریخ نہیں ہے۔ گستاخوں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ آج محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، قرآن کے تعلق سے گستاخی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے یہ اصلی شکل میں ہمارے پاس نہیں ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، یا پھر الزام دیا جاتا ہے کہ اس کی 26 آیتوں کو نکال دو، فلاں کرو فلاں کرو۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت پہ باقی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ ظالم تھے، ان لوگوں نے قرآن کے 2/3 حصے نظر آتش کر دیے، اس کو جلا دیا، غائب کر دیے۔ لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جو لوگ محمد رسول اللہ کی آڑ میں قرآن کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کے 2/3 حصے کو جلا دیا، ان لوگوں نے چھپا دیا۔ کل 17,000 آیتیں تھیں۔ قرآن مجید ایک ہی جواب دیتا ہے، ایک ہی جواب دیتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کے، اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ سورہ فصلت میں اللہ نے اور ایک جواب دیا، بڑا پیارا جواب ہے، سن لیں۔ سورہ فصلت گھر کو جا کر پڑھیں۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے، نہ باطل پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ تو حکیم و حمید کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے۔ کسی شیطان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کی آیتوں کو چرا لے، کسی کے اندر یہ قوت نہیں کہ اس کی آیتوں کو بدل کے رکھ دے۔ ارے جب ابو بکر و عمر نے قرآن کے 2/3 حصوں کو نظر آتش کیا تھا تو حضرت علی کی بھی حکومت آئی تھی، تب حضرت علی نے اس قرآن کو اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کو ناچنے والے ہیروؤں سے محبت ہے، کرکٹ پلیئروں سے ہم کو محبت ہے، لیکن قرآن سے جو رشتہ ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ سامنے والا اعتراض کرتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں علماء جواب دیں گے، نہیں۔ ہم نے کہا ہر آدمی اسلام کا ایک ہیرو ہے، اسلام کا ایک فوجی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو واقف کرائے، اس کا جواب دے۔ آخری بات میں یہ عرض کروں کہ آج ملک کے جو حالات، گستاخیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ اس میں گستاخی کر رہے ہیں؟ کیا اس کے اسباب ہیں؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے، اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اسلام کو لوگ نہیں جانتے،
آج ہم نے اسلام کو کم پھیلایا ہے، کفر کے فتوے ہم نے لوگوں کو زیادہ دیے ہیں۔ خود مسلمانوں کا یہ رویہ ہے کہ ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کے آدمی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیر مسلم کو ہم ایک کینسر سمجھتے ہیں، مختلف الفاظ سے ہم نوازتے ہیں۔ اگر لوگوں کے دماغ سے اسلام کی نفرت کو کم کرنا ہو تو غیر مسلموں سے تعلقات کو بڑھاؤ، ان سے دوری اختیار مت کرو۔ ہاں، اسلام غیر مسلموں کے تعلق سے تعلیم دیتا ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر آپ دوست نہیں بنائیں گے تو دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی مذہبی چیزوں کے اندر شامل نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ آپ ان کی مذہبی چیز کا حصہ بن جائیں۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جس کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں، گھروں کے اندر مورتی بناتا ہے اور ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں، نعوذ باللہ۔ غیر مسلمات سے تعلقات کو مضبوط کرو۔ دوسری چیز، آج اسلام پر جو لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں نا، اس کی وجہ خود مسلمان ہے، بدعملی ہے، بے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ لیکن آج اس کے مسلمان، آج اس کے ماننے والے لوگ، ان کی بد عملی کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، انگلی کس رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو اسلام کی بیوٹی بتاتے ہیں، اسلام کے محاسن بتاتے ہیں، خوبصورتی بتاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ غیر مسلم ہم پر تیر داغ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ بھئی اگر واقعی اسلام اتنا اچھا مذہب ہے تو پھر مسلمان چوری کیوں کرتا ہے؟ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، مسلمان دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے تو مسلمان جو ہے زنا و بدکاری کے اندر کیوں ہے؟ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے تو پھر مسلمان انتہا پسند کیوں ہے؟ آج ہم نے اپنی بد عملی کی وجہ سے غیروں کو موقع دیا، غیروں کو موقع دیا کہ وہ اسلام پر انگلیاں اٹھائے۔ اگر ہماری سیرت، اگر ہماری صورت دونوں اسلام کے مطابق ہوتی تو آج غیر مسلم ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں صرف دعوے دار نہ بنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ آج مسلمان ہوتا ہے، انٹرسٹ کا بزنس چلاتا ہے، انٹرسٹ کی چٹیاں چلاتا ہے۔ غیر مسلم نہیں، مسلمان کر رہا ہے۔ سود خوری میں مسلمان ملوث ہے۔ لوگ ہمارے کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ کردار اگر ہمارا ٹھیک ہوگا تو ان آفتوں سے مسلمان اور اسلام دونوں محفوظ رہیں گے۔ آخری بات، جو اسلام کو داغدار اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء و رسول بھیجے ہیں، تمام لوگوں نے انبیاء اور رسول کے سلسلے میں دو نعرے ضرور لگائے ہیں۔
پہلا نعرہ یہ کہ یہ جادوگر ہے، دوسرا نعرہ یہ کہ یہ مجنون ہے۔ محمد رسول اللہ کی باری آئی تو لوگوں نے کہا شاعر ہے، اللہ نے کہا وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ پر نعرہ لگایا، لوگوں نے کہا کاہن ہے، جادوگر ہے، اللہ نے کہا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ لوگوں کی اسلام دشمنی بڑی پرانی ہے، لیکن دشمن کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، کیا ہے؟ پروپاگنڈا کرنا۔ کیا ہے پروپاگنڈا؟ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ ماننے پہ مجبور ہو جائیں۔ آج اسلام جھوٹے پروپاگنڈے کی وجہ سے بھی جو ہے بدنام ہے۔ اس پروپاگنڈے کا جواب ہم کو حقیقت سے دینا ہے، لوگوں کو اسلام کی سچائی بتانا ہے۔ سچائی کب بتائیں گے؟ جب اسلام کی تاریخ کو ہم پڑھیں گے۔ ایک کمینہ کہتا ہے کہ رنگیلا رسول، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن محمد رسول اللہ کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ کی پہلی شادی کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں۔ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ اور اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت خدیجہ نے زندگی کتنے دن گزارے؟ 25 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال تک رہے۔ کتنے؟ 25 سال۔ تو حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہوئی؟ 65 میں محمد رسول اللہ نے دوسری شادی کا اپنے دماغ میں لایا ہی نہیں تھا، اور عرب خود پیشکش کیے تھے۔ کیا پیشکش کیے تھے؟ کہا محمد اگر تم کو مال چاہیے، ہم سارے عرب کی دولت تمہارے قدموں میں لا کے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم سیاست و سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں عرب کا حاکم اور حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہاری خواہش ہے کہ تم کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو دنیا کا منتخب حسن تمہاری خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 ایئرز ہو گئی، مگر اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یہ ہم جانتے ہی نہیں۔ اور یہ کالے کوے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کی تعلیمات کو جانو، نبی کی سیرت کو پڑھو۔ آج نبی کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ کا دفاع ہم کر سکیں گے۔ اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا